آصف اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سوچ کے ذریعے اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے نومولود بچوں سے مخاطب ہوا۔ ہاں، اب بولو، یہ کیا پھیلا رکھا ہے تم سب نے بے شرمو، کہ اپنا تن بھی نہیں ڈھانپ سکتے تھے؟ اس کے جواب میں سبھی ایک ساتھ بول اٹھے، جناب، اس میں بھلا ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ اگر عمل پورا کر لیتے تو ہمارے تن بھی ڈھک جاتے اور ہماری قامتیں بھی تکمیل پا جاتی۔ ان کی آوازیں بھی ان کی جسامتوں سے متصادم تھیں۔ وہ آوازیں اور لب و لہجہ آصف کا تھا۔ ان کے ایک ساتھ بولنے سے ایسا شور بلند ہوا تھا کہ یوں لگا کہ جیسے آسمان ابھی ڈگمگا کر زمین پر آ رہے گا۔ ابھی یہ مقامی شکر تھا کہ وہ آوازیں ماں سوائے آصف کے کسی اور کی سماعت تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، وگرنہ تو شاید اس شور سے اسد اور گورکن کے دماغوں کی نسیں ہی پھٹ جاتی۔ ایک 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 بولو، آصف نے تیز سوچ میں کہا۔ جناب، آپ کے عمل نے سب کچھ پورا کر لیا تھا، اور جب ہماری باری آئی تو تایا نے کنڈی کھڑکا دی۔ اب کی بار پہلی صف میں کھڑا ایک ہی بچہ بولا تھا، تمہارے اختیار میں کیا کچھ ہے؟ یعنی تم کیا کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ آصف نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، بس جی، آپ حکم کر دیا کرنا، ہم سے جو ہو سکے گا کر دیا کریں گے۔ باقی اب آپ سے سامنے ہو گیا ہے، ہم اپنی اپنی جگہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ آپ کی سمجھ میں بھی سب آ جائے گا، اور جو کھرچن بچی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اس بار دوسرا بولا تھا، کیا مطلب؟ جی، اب مطلب کیا سمجھائیں؟ ہمارے علاوہ جو ہوگا وہ کھرچن ہی ہوگی۔ بہرحال اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب، بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم آوارہ گردی ہی کرتے رہیں یا ہمیں اپنی اپنی جگہ سمٹنے کی اجازت ہے؟ آصف نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، اجازت ہے۔ اس کے اتنا کہتے ہی اس کے گرد جمع بچوں کے اس جمع غفیر میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی اور منظر جھلملانے لگا۔ ان کے وجود لہرانے لگے، اور پھر پلک جھپکتے ہی ان کے وجود تیز چمکدار روشنیوں میں تحلیل ہوتے گئے۔ کائنات روشنی کی ان لہروں سے چندھیا کر رہ گئی۔ بلندیوں پر چمکتے ہوئے سورج کی آنکھیں بھی دھندلا گئیں۔ ذرے چمک اٹھے، درختوں اور جھاڑیوں کے پتوں سے روشنیاں منعکس ہونے لگیں، اور فضا میں ان گنت روشنیوں کے بھنور پڑ گئے۔ ہزاروں روشن لکیریں فضا میں تڑپتی ہوئی آصف کی جانب لپکیں۔ وہ اپنی جگہ مطمئن کھڑا دلچسپ نظاروں سے یہ جلوے دیکھ رہا تھا۔ روشن لکیریں اس کے سر سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کے سر میں سرایت کر رہی تھیں۔ ایک سحر انگیز کیفیت نے اس کے روئیں روئیں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کھوپڑی کے اندر اسے اپنا دماغ ہر لحظہ غبارے کی مانند پھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک مدھم سی کلبلاہٹ تھی جو وہ اپنی کھوپڑی میں محسوس کر رہا تھا۔ گردن کی پشت اور ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی ہلکی تپش کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اس کی روح پر خمار کی بارش ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں از خود بند ہوتی چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ قرب و جوار کے احساس جاتے رہے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ہونے کے احساس سے بھی عاری ہو گیا۔ شاید وہ کھڑا کھڑا ہی نیند کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ جب اس کے حواس لوٹے تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ اپنے پلنگ پر چانو شانے چت لیٹا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر چھت پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں وہ تنہا تھا، زنجیر اندر سے چڑھی ہوئی تھی، اور دروازے کی جھریوں سے صبح صادق کی سپیدی چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے اس بات پر ہلکی سی حیرت کا احساس ہوا کہ وہ قبرستان سے یوں اپنے کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ یہ جاننے کے لیے اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے ذہن کے خانوں کو ٹٹولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے دماغ نے پوری تفصیل اسے سمجھا دی۔ واصف کی موت کو 10 دن گزر چکے تھے۔ اس کا دسواں بھی ہو گیا تھا، اور اس دوران وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح سب کے درمیان موجود رہا تھا۔ گھر میں باقی تو نارمل تھا، البتہ عابد کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا تھا، اور تمام افراد اس کی طرف سے سخت متفکر تھے۔ ایک گہری طویل سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ 10 دن گزر گئے تھے اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ ان 10 دنوں کے دوران وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے یا گھر میں کیا کچھ وقوع پذیر ہوا ہے۔ یک بارگی اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھل یا سیدھ طاری ہو گئی۔ آخری بار اپنے بھائی کی شکل تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا اسے، اور وہ صرف اس کی وجہ سے موت کا شکار تھا۔ اپنے آخری وقت میں وہ کس قدر اذیت و کرب سے گزرنا پڑا تھا، کیسی کربناک موت کا شکار ہوا تھا وہ، صرف اس کی ذات کی وجہ سے۔ اس کی موت کا ذمہ دار آصف خود کو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس ہندو سادھو کو آصف سے دشمنی تھی، مگر اس مخاصمت میں واصف مارا گیا تھا۔ آصف کے دل و دماغ میں شدت سے اس ہندو کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چند لمحے بیٹھا وہ گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی دماغ میں اس ہندو کا تصور کر کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی وہ اسی عالم میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سورج ابھر آیا۔ دروازے کی جھریوں سے سنہری کرنیں گزرتی ہوئی کمرے کے کچے فرش میں جذب ہونے لگیں۔ گھر کے سب افراد اٹھ گئے۔ صحن میں موجود بیری کے درخت پر چڑیوں کی چہچہاہٹیں شروع ہو کر ختم ہو گئیں، مگر وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا، اس کے وجود کو ہلکی سی جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔
پھر اس کا دھیان اس وقت ٹوٹا جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک کی آواز بلند ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت خطرناک ہو رہے تھے۔ آنکھیں یوں سرخ ہو رہی تھیں گویا لہو میں سلائی ڈبو کر آنکھوں میں پھیر لی ہو۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ محترم، کیا آج اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ناشتہ بھی تیار ہے، آ جائیے۔ آواز افتخار بھائی کی تھی۔ آپ چلے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے وہیں سے جواب دیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دماغ نے بہت دوڑ لگائی تھی۔ عابد کے تعاقب میں بھی گیا تھا مگر راستے میں اتنے گہرے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ البتہ اس ہندو کے بارے میں اسے کافی معلومات مل گئی تھی مگر مکمل اسے بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہری آنند، بہت برا انجام کروں گا میں تیرا ہری آنند، بہت برا۔ آصف زیر لب بڑبڑایا اور پھر پاؤں میں چپل پھنساتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ چند دن بہت پرسکون گزرے تھے۔ واصف کی طرف سے سبھی کو صبر آ گیا تھا، دل قدرے پرسکون ہو گئے۔ عابد کی طرف سے سبھی پریشان تھے، ہر ممکن کوشش کر لی تھی مگر اس کی کہیں سے کوئی خیر خبر نہیں مل سکی تھی۔ آصف نے بھی اپنی پوری دماغی صلاحیتیں آزما ڈالی تھیں مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ درمیان میں بہت فاصلے حائل تھے۔ اس کی صلاحیتیں وہ فاصلے تو بآسانی طے کر لیتی تھیں مگر اس سے آگے جو اندھیرے تھے ان میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور آصف کو 100% یقین تھا کہ عابد انہی اندھیروں میں کہیں گم ہے۔ وہ پر امید تھا کہ بہت جلد اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رات کے کھانے سے سب فارغ ہو کر ابتدائی دنوں کے معمول کے مطابق اپنے اپنے ایج فیلوز میں بٹ گئے۔ بزرگ مرد الگ، خواتین الگ اور لڑکے لڑکیاں الگ ایک کمرے میں جمع تھے۔ پتہ نہیں کدھر کدھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آخر بات تخلیق کائنات کے فلسفے کی طرف آ گئی۔ باقی سب تو یہاں آ کر چپ کر گئے لیکن آصف اور افتخار کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ گھنٹہ بھر سے ان کی بحث اسی موضوع پر چل رہی تھی۔ آصف کے 5 ساتھی بھی وہاں موجود تھے مگر آصف کے علاوہ باقی سب کمرے میں ان کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ دیکھیں افتخار بھائی، میں تمام بحث اور دنیا جہان کے سوالوں کے جواب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تخلیق کائنات و زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جہاں ہے اور جیسے ہے ٹھیک ہے، بس۔ آصف کا لہجہ حتمی تھا، گویا مزید اسے کچھ نہیں کہنا۔ بھائی وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہے، ذرا ہمیں سمجھاؤ تو صحیح۔ افتخار ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ایسے کہ تخلیق قابل تنقید نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہ قابل تنقید ہے تو اس صورت میں تخلیق کار کی تخلیق پر تنقید کرنے والا اس سے بڑا تخلیق کار ہو یا دانشور نقاد ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نعوذ باللہ خالق کل اللہ سے بڑا تخلیق کار، دانشور یا نقاد کوئی ہے؟ آصف کی بات میں بڑا وزن تھا۔ سبھی کی نظریں افتخار علی کی جانب اٹھ گئیں۔ آسی، تم ذرا چائے تو بنا لاؤ، ماحول بڑا پیارا بن گیا ہے اور چائے کے بغیر بحث کا کچھ لطف نہیں آئے گا۔ افتخار نے پرجوش انداز میں عاصمہ کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اس کے اٹھتے ہی کلثوم بھی اٹھ کر ساتھی بیرونی جانب بڑھ گئی۔ ٹھہرے آپا، میں بھی آتی ہوں، یہاں بیٹھنا تو دماغ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آسی، گڑ ذرا زیادہ اور پتی بھی تیز۔ افتخار نے آواز دی، پھر وہ آصف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی، اب کرو بات، میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ تمہارا کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اگر ایسی بات ہے تو پھر تو چور، ڈاکو اور قاتل بھی ٹھیک ہیں۔ بالکل، جس نقطۂ نظر سے میں نے یہ بات کی ہے اس کی رو سے وہ سب ٹھیک ہیں مگر جس نقطۂ نظر سے آپ بول رہے ہیں وہاں سے ٹھیک نہیں ہے۔ لو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان چوریاں ڈکیتیاں کرتا رہے، قتل و غارت کرتا رہے تو وہ ٹھیک ہے اور اس سب کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ جنت دوزخ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو درست اور غلط کی ہو رہی ہے۔ ہاں تو پھر سمجھاؤ کہ وہ سب کیسے ٹھیک ہیں؟ میری بات ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آصف نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھیں، میں ذکر کر رہا ہوں ایک ایسے بریف کیس کا جس کے اندر ایک سوٹ ہے، ایک ڈائری ہے، ایک کتاب اور ایک پینسل ہے اور آپ ان چیزوں کا رونا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر چیزیں ہوں گی تو ان کا ذکر بھی تو ہوگا۔ افتخار کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر بریف کیس کا ذکر کیا جائے گا تو تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کہا جائے کہ زمین و آسمان تک، اب اس میں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب آ جائے گا۔ اس طرح تخلیق کائنات و زندگی میں سب کچھ سمٹ آتا ہے، لہٰذا اتنی لمبی چوڑی بحث کی تو ضرورت ہی نہیں۔ آپ صرف کائنات اور زندگی پر بات کریں کہ یہ اس کی تخلیق ہے اور آپ یہ بتائیں، ثابت کریں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بالکل، آصف کی یہ بات درست ہے۔ شاہد نے فوراً تائید کی۔ ہاں افتخار بھائی، آپ یہیں پر بات کریں، اس نقطے پر۔ اسد نے بھی ہانک لگائی۔ یہاں بھی بات ہو سکتی ہے، افتخار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرتے ہوئے کہا۔ رب العزت کی ذات بذات خود کہتی ہے کہ میں نے ایک راستہ اچھائی کا بنایا ہے اور ایک برائی کا، پھر وہ ذات برے راستے پر چلنے سے منع فرماتی ہے،
یعنی اس نے ایک راستہ ٹھیک بنایا ہے اور ایک غلط۔ جب وہ ذات خود یہ بات کہہ رہی ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سب ٹھیک ہے؟ افتخار نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ آصف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ آئی۔ ابھی وہ بولا نہیں تھا کہ آسماں اور کلثوم چائے کے برتن اٹھائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ابھی تم لوگوں کا فلسفہ ختم نہیں ہوا؟ آسماں نے ٹرے افتخار کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو آصف لپیٹ میں آیا ہے، تم ذرا دیکھو میں کیسے اس کو راہ راست پر لاتا ہوں۔ افتخار نے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ بھائی جان، ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کون کسے راہ راست پر لاتا ہے، عظمیٰ نے کہا۔ فضول کی بحث ہے یہ، اور اس بحث کا کوئی سرا ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ ذاکر تھا۔ آصف کا شعور، تحت شعور، ضمیر، لاشعور اور نفس بھی ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ نفس جب بھی عظمیٰ کی طرف متوجہ ہوتا، ضمیر اسے ایسی نظروں سے گھورتا کہ نفس دوبارہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتا۔ لاشعور کے چہرے پر قدرے بے چینی اور الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ آصف نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سوچ کی زبان میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ جواب میں لاشعور نے کہا، آصف میاں، معلوم نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کہیں کچھ گڑبڑ ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے آج کی رات بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ لاشعور کی بات پر آصف قدرے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کلثوم ٹرے اس کے سامنے لے آئی تھی۔ اس نے ایک پیالی اٹھا لی اور دیوار کے ساتھ پڑے اسٹول پر رکھ دی۔ خود وہ یوں گردن جھکا کر بیٹھ گیا جیسے افتخار کی بات کا جواب سوچ رہا ہو۔ کمرے میں موجود باقی افراد بھی یہی سوچ رہے تھے، مگر وہ اپنے دماغ کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے سر سے لاتعداد روشن لہریں سی منعکس ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہریں چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورتیں اختیار کر گئیں۔ کمرہ ان سے بھر گیا تھا۔ وہاں موجود افراد کے کندھوں پر بھی وہ بچے سوار تھے، مگر کسی کو ان کا احساس نہیں تھا۔ پھر آصف کا شعور ان سے مخاطب ہوا۔ تم سب اطراف میں پھیل جاؤ، آج کی رات کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط اور چوکس رہنا۔ شعور کی بات ختم ہوتے ہی وہ سب اچھلتے کودتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ چند لمحوں بعد 4 بچوں کے علاوہ باقی سب کمرے سے جا چکے تھے۔ کمرے میں رکے رہنے والے بچے کمرے کے چاروں کونوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت کس سوچ میں گم ہو گئے، کیا جواب نہیں بن پا رہا؟ افتخار کی چہکتی ہوئی آواز پر آصف نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک بزرگانہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ کوئی سوال کریں تو شاید مجھے کوئی جواب بنانا پڑے، آپ تو سطحی اور بنیاد پرستی کی باتیں کر رہے ہیں۔ آصف کے جواب پر افتخار برے برے منہ بنانے لگا۔ آصف نے دائیں طرف سٹول پر پڑی ہوئی پیالی اٹھائی، ایک گھونٹ بھرا اور پیالی واپس سٹول پر رکھ دی۔ آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ ذات خود کہتی ہے کہ میں نے ایک راستہ ٹھیک بنایا ہے اور ایک غلط، یہی کہا ہے نا آپ نے؟ آصف نے تائید طلب نظروں سے افتخار کی جانب دیکھا۔ ہاں بالکل۔ وہ سب اس بحث میں محو تھے۔ کمرے میں جتنے نفوس بھی موجود تھے، سب اس زہریلے وجود سے بے خبر تھے جو چھت کے ساتھ رینگتا ہوا ثانیہ بثانیہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو محترم، ذرا غور فرمائیں، اس ذات نے یہ فرمایا ہے کہ ایک راستہ ٹھیک ہے اور ایک غلط، یہ نہیں کہا کہ میری تخلیق ہی غلط ہے۔ دونوں راستے بنائے ہیں تو بجز مقصد یا فضول نہیں بنائے۔ جس طرح زندگی ہے تو موت بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے، آگ ہے تو پانی بھی ہے، اس طرح نیکی ہے تو بدی بھی۔ ٹھیک راستہ ہے تو اس سے مربوط غلط راستہ بھی ہے، اور یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح کے مرد اور عورت، اگر ان سب کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ علیحدہ سے اپنی جگہ بے معنی اور بے وقت ہو جاتی ہیں، ادھوری۔ اگر ہم پانی کو اچھا کہیں کہ اس میں زندگی ہے اور آگ کو برا کہیں کہ وہ جلاتی ہے تو یہ ہماری حماقت ہوگی۔ جہاں تک بات ٹھیک اور غلط کی ہے، اس کے الگ سے پیمانے ہیں۔ اگر کوئی قاتل ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ خدائے باری تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ہاں، ہم اس کے اعمال کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط سوچتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، تو اس کا تو اسے اختیار دیا گیا ہے، اسے عقل سے نوازا گیا ہے، شعور کی طاقت دی گئی ہے، اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے غلط اور ٹھیک راستہ احسن طریقے سے ترتیب دے دیا اور انسان کو سمجھا دیا۔ اب اس کے باوجود اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس غلط حرکت کا محرک شیطان ہے اور قصوروار وہ خود۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس ذات نے امتحان لینے کے لیے اور انسان کے فیل پاس کا تمام سامان پیدا کر دیا اور اسے ڈھیل دے دی۔ اس نے فیل پاس کا جو سامان جس جگہ پیدا کیا بالکل ٹھیک کیا۔ یہ اس کی تخلیق ہے اور یہ سب تخلیق کائنات و زندگی میں سمٹ آتا ہے، اور یہاں تنقید کی گنجائش نہیں بچتی۔ نہ ہی کوئی صاحب شعور آدمی یہاں سے تنقید کا پہلو نکالے گا۔ اس کی ایک مثال اور دوں گا۔ آصف ایک ذرا خاموش ہو گیا کیونکہ دائیں کونے میں بیٹھا ہوا نوزائیدہ آصف اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے چھت کی جانب اشارہ کیا، مگر آصف نے چھت کی سمت نظریں اٹھائی نہیں۔ اس نے شعور کی طرف دیکھا تو شعور نے نظر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی آصف کے دماغ میں چھت کا منظر ابھر آیا۔ ایک عام جسامت کا سیاہ بچھو
رینگتا ہوا دائیں طرف کی دیوار تک پہنچ چکا تھا، پھر وہ دیوار پر رینگتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ آصف کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ شعور میاں، اس پر نظر رکھنا، اس نے سوچ کے ذریعے شعور سے کہا اور دوبارہ افتخار کی جانب متوجہ ہو گیا، جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا؟ کمرے میں موجود سبھی افراد اسے حیرت اور بے یقینی کی سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ آصف اتنا گہرا فلسفی بھی ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مثال اور دوں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک ناول نگار ہے، وہ کوئی کہانی تخلیق کرتا ہے اور کوئی اس کی کہانی پر تنقید کرتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے یا فلاں خامی ہے، تو وہ تنقید اس کی قوت تخیل پر ہوتی ہے، یعنی وہ تنقید اس تخلیق کار پر بھی آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کی تخلیق کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو گویا توبہ نعوذ باللہ ہم اس ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر ہمیں کائنات میں کچھ غلط نظر آتا ہے یا ہم اس کی تخلیق کردہ کسی چیز کو غلط جانتے ہیں تو وہ ہمارے فہم و ادراک کی کمزوری ہے، ورنہ وہ غلط بھی ٹھیک جگہ پر ہے۔ یہ آگ، پانی، رات، دن، زندگی، موت، غلط اور ٹھیک راستے، یہ سب کچھ تخلیقی توازن کے زمرے میں آتا ہے، اور اس ذات کے بنائے ہوئے غلط راستے میں اس کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ سمجھ لینا اتنا آسان نہیں۔ اور جس سطحی سوچ کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں، اس میں انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ بس میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، اور اتنی طویل بات میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ میں مزید بحث نہیں کروں گا۔ اگر مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے، آصف نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اپنی توجہ ذہن کے اندر روشن منظر پر مرکوز کر دی۔ وہ سیاہ بچھو دیوار پر رینگتا ہوا دیوار کے ساتھ موجود اسٹول کے اوپر اتر آیا تھا اور اب اسٹول پر موجود چائے کی پیالی پر چڑھ رہا تھا۔ سارا معاملہ فوراً ہی آصف کی سمجھ میں آ گیا۔ پھر ذاکر کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بھائی، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ محترم کو فلسفے پر بھی دسترس حاصل ہے۔ یہ کیا خاک فلسفہ ہے؟ پتہ نہیں کدھر کی بات کدھر گھما کر دماغ الجھا مارا ہے کہ اصل بات ہی ذہن سے نکال دی۔ اپنی خفت چھپانے کے لیے افتخار نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ فلسفے کے ساتھ ساتھ میں نے نفسیات کا بھی نہایت عمیق نظری سے مطالعہ کیا ہے، اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ آصف افتخار کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، اگر تم نے اتنی ہی عمیق نظری سے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے تو یقیناً تم پاگل ہو چکے ہو، کیونکہ فلسفی پاگل ہی ہوتے ہیں۔ افتخار نے بڑی خوبصورتی سے بات کا رخ موڑ دیا۔ حقیقت کو ہمیشہ فلسفہ اور فلسفی کو پاگل ہی کہا گیا ہے، کیونکہ جہاں آپ جیسے لوگوں کی سوچیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے فلسفیوں کی سوچیں جنم لیتی ہیں۔ آصف نے نئی چوٹ کی، تم کہنا چاہتے ہو کہ تم فوق الیقین ذہانت کے مالک ہو؟ کہنا تو میں تب چاہوں گا کہ اگر میں ایسی ذہانت نہ رکھتا ہوں اور اپنی ذہانت منوانے کے لیے ایسا کہوں، اور مجھے تو اپنی ذہانت منوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آصف نے مسکراتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا۔ آصف کی بات پر افتخار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں، تمہاری ذہانت اور حاضر دماغی کا ثبوت اسٹول پر پڑا ہے، چائے میں برف جم چکی ہے اور سرکار کو ہوش ہی نہیں۔ افتخار کی بات پر باقی لوگ بھی مسکرا دیے۔ افتخار بھائی، فلسفی ذہین ہوتے ہیں مگر حاضر دماغ نہیں۔ اسد ہنستے ہوئے بولا، لو، فلسفی پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، گھر پہنچے تو ذہن کسی مسئلے کے حل میں الجھا ہوا تھا۔ بیگم سے پوچھا کہ آج کیا پکایا ہے؟ بیگم بیچاری جو پہلے ہی کسی بات پر جلی کھٹی بیٹھی تھی، تڑ سے بولی، خاک پکائی ہے۔ اب فلسفی صاحب کا ذہن خاک میں الجھ گیا کہ بھلا خاک کیسے پک سکتی ہے۔ سوچنے لگے، خاک کو الٹا پڑھا جائے تو کاخ بنے گا، کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں، محل کو الٹا پڑھیں تو لحم بنے گا، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں۔ فوراً چہکتے ہوئے بولا، آہا، تو بیگم تم نے گوشت پکایا ہے؟ بے ساختہ سبھی کے قہقہے چھوٹ گئے۔ اسد دوبارہ کہنے لگا، ایسے ہی ایک بدقسمت نوجوان کی شادی ایک فلسفی کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ بارات فلسفی کے گھر پہنچی تو فلسفی سسر سامنے آئے تو دلہا نے بڑے مؤدب انداز میں کہا، السلام علیکم۔ فلسفی صاحب سوچ کی ٹون میں تھے، دلہے کی جانب سلو موشن انداز میں دیکھا اور بولے، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ کیسے مزاج ہے برخوردار؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ ایک بار پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے مگر آصف خاموش بیٹھا رہا۔ اس لیے افتخار بھائی، حاضر دماغی کی تو بات ہی نہ کریں۔ چلو بھائی، پہلے چائے کا شربت پی لو، باقی کی سوچیں بعد میں سوچ لینا، افتخار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آصف یک ٹک اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ افتخار کی ہنسی پھیکی پڑ گئی۔ کیوں آصف میاں، مجھے اتنے غصے سے کیوں گھور رہے ہو؟ لطیفے تو اسد سنا رہا ہے۔ آصف نے نظروں کا رخ پلٹا، چند لمحے خاموشی سے چائے کی پیالی کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ پیالی اٹھا لی اور اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اگر میں کہوں کہ اس چائے کے اندر میری موت چھپی ہوئی ہے تو تم سب لوگ کیا کہو گے؟ آصف نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ سبھی سنجیدہ ہو گئے۔ چائے میں موت؟ کیا مطلب؟
اسد کیونکہ آصف کے ایک دوسرے روپ سے قدر واقف تھا، اس لیے فوراً سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ کیا مذاق ہے آصف؟ افتخار بھی آصف کے انداز پر سنجیدہ ہو گیا۔ آصف کے چہرے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ رخصا تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا افتخار بھائی، بلکہ اپنی ذہانت اور حاضر دماغی کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اگر میں اس چائے کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا تو شاید اب تک ملک الموت کے گلے مل رہا ہوتا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس چائے میں؟ ساری چائے کھٹی بنی ہے اور سب نے پی ہے، ایک تمہاری پیالی میں ایسا کیا آ گیا؟ آصف نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ سے اسٹول اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ سب کی پرتجسس نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ آصف نے ایک نظر ان کے چہروں پر دوڑائی، پھر آہستہ آہستہ چائے اسٹول پر گرانے لگا۔ سبھی سرک کر آگے آ گئے۔ یکدم آصف نے پیالی اسٹول پر اونڈھی رکھ دی۔ مہنور اور اسد چونکہ زیادہ قریب تھے، اس لیے چائے کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پر بھی گرے۔ افتخار بھائی، پیالی اٹھا لیں؟ آصف نے کہا تو افتخار نے ہاتھ بڑھا کر پیالی اٹھا لی۔ اسٹول پر نظر پڑتے ہی سب بری طرح چونک پڑے۔ ایک سیاہ بچھو ان کے سامنے تھا۔ بے اختیار سب پیچھے ہٹ گئے۔ مہنور کے منہ سے تو ہلکی سی چیخ بھی خارج ہوئی تھی۔ شاید بچھو کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت سی نظروں میں آ گیا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ حرکت میں آیا اور اسٹول سے نیچے رینگ گیا۔ مہنور، رخشندہ اور فرخندہ جو اسٹول کے قریب کھڑی تھی، چیختی ہوئی چارپائیوں پر چڑھ گئیں۔ بچھو تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا تو اسد اسے مارنے کی نیت سے اس کے پیچھے لپکا۔ قریب تھا کہ وہ اسے پاؤں کے نیچے کچل دیتا۔ آصف تیز لہجے میں بولا، نہیں اسد، رک جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ بے اختیار ہی اسد ٹھٹک کر رک گیا۔ تم اسے مارنا نہیں، واصف نے بھی یہی غلطی کی تھی، اب تم اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراؤ۔ آصف کی نظریں جیسے بھاگے جاتے بچھو سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میرے اور اس کے درمیان ہی رہنے دو۔ آصف نے اپنی سوچوں کو گردش دی تو کونے میں کھڑا ہوا بچہ آگے بڑھایا، پھر اس نے اس بچوں کو اپنے پیر سے کچل ڈالا۔ کمرے میں موجود افراد کی حالت متغیر تھی، کیونکہ انہیں یہی احساس ہوا تھا کہ آصف نے آنکھوں کی مدد سے اس بھاگے جاتے بچھو کو ہلاک کیا ہے۔ سبھی شدید حیرت سے آصف کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے سر پر سینگ نمودار ہوئے ہوں، جبکہ آصف ان کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مہنور سوچ رہی تھی کہ آصف جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں، بہت گہرا انسان ہے اور شاید کوئی جادو منتر بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں کوئی جادو منتر جانتا ہوں، تو یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف میری ذہانت، میری چھٹی حس ہے۔ آصف نے ایک چبھتی ہوئی نظر مہنور پر ڈالتے ہوئے کہا۔ آصف کی بات سنتے ہی مہنور کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اس کو میری سوچ کا کیسے پتہ چلا؟ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اب آپ سوچیں گے کہ بھلا مجھے آپ لوگوں کی سوچ کا کیسے پتہ چلا؟ تو میں آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ میں نے علم قیافہ بھی بہت زیادہ پڑھا ہے، تو میں چہرہ دیکھ کر دل کا حال جان لیتا ہوں۔ مہنور کا دماغ گھوم کر رہ گیا، اس کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آصف میاں، آپ یوں اپنی صلاحیتیں ظاہر مت کریں، یہ مناسب نہیں ہے، لاشعور نے پریشانی سے کہا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آصف نے سوچ کے ذریعے بے فکری سے کہا تو لاشعور ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ آصف، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ افتخار حیرت کے حصار میں تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ چائے میں بچھو ہے؟ زاہد حیران و پریشان تھا۔ میرے خدا، اگر آصف چائے کا گھونٹ بھر لیتا تو؟ یہ عاصمہ تھی۔ یہ گھر تو شیطانوں کا مسکن بنتا جا رہا ہے۔ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے جو وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ آصف نے پراسرار انداز میں کہا تو سب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہونے والا ہے؟ شاکر حسین سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ ٹھیک اسی وقت چند بچے کمرے میں داخل ہوئے تو آصف گردن جھکا کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔